بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 56 ہے جماعت دہم اردو کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے شاعر کا تعارف پڑھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نظم کی بلند خوانی کریں گے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تفہیم بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو بچوں، آپ جانتے ہو کہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ یہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو معلومات تو خوب ہیں، لیکن یہ جو یہاں ہماری کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے چونکہ ایم سی کیوز ایسے ہی آتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو اسی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹر اسکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے 12 اطلاع کرنے کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں فوت ہوئے۔ لاہور میں شاہی مسجد کے باہر اسودہ خاک ہیں، اسودہ خاک ہیں، دفن کیے ہوئے ہیں، سپرد خاک ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ قومی ہیں من حیث القوم اور ملی ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی ان کی شاعری کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے مذہبی پہلو، اس کے اعتبار سے ملی رہنما، اور دوسرے عام قوم کے ہونے کے اعتبار سے تو وہ قومی رہنما۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ بھائی بچوں، مفکر سوچنے والے، تفکر کرنے والے، اور فلسفی، فلسفہ کہتے ہیں درست کی تلاش کو، تو درست کی تلاش بھی ان کے اندر جستجو تھی۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشأت ثانیہ کے ایک بڑے علم بردار تھے۔ 20ویں صدی میں اسلام کی جو نشأت ثانیہ ہوئی، یعنی دوسری دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروان چڑھا اور جو طاقت اور تقویت ملی، تو اس کے یہ علم بردار تھے، یعنی اس کے رہبر تھے۔ سب سے آگے جھنڈا اٹھانے والا، علم بردار جھنڈا اٹھانے والا مراد ہوتی ہے رہبر۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اردو فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اقبال کی تصانیف میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، فارسی شعری مجموعے اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پسچے باید کرد اے اقوام مشرق، اے مسلمانوں کیا کر رہے ہو، پسچے باید کرد اے اقوام شرق، کیونکہ شرقی اقوام مسلمانوں کو کہتے ہیں نا، تو کیا کہہ رہے ہیں مشرق کے لوگوں، مسلمانوں کیا کر رہے ہو۔ اور اردو مجموعہ کلام میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اس میں فارسی کلام بھی شامل ہے۔ یہ جو ارمغان حجاز ہے، اس میں اردو ہے تو اردو میں، لیکن اس میں فارسی بھی شامل ہے۔ متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال کے خطوط کے مختلف مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں کلیات مکاتیب اقبال جو بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے زیادہ اہم ہیں۔ نوے بچوں، اقبال کی تصانیف کو دیکھو۔ الاقتصاد، مالی نظام، مکاتیب اقبال کے خطوط، انوار اقبال، اقبال کی روشنیاں جو انہوں نے مختلف چیزوں پہ ڈالی، خطبات اقبال، اقبال کی تقاریر، فارسی شعر مجموعہ اسرار و رموز، پوشیدگیاں اور اشارات، پیام مشرق کا پیغام، اسلام کا پیغام، زبور عجم کی آواز، جاوید نامہ، اپنے بیٹے جاوید کو جو خطوط لکھتے رہے وہ ان کی کتاب بن گئی جاوید نامہ کے نام سے۔ پسچے باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کے لوگوں کیا کر رہے ہو، مسلمانوں کیا کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد بانگے
بانگ درہ اور بال جبریل۔ بانگ درہ گھنٹی کی آواز کو کہتے ہیں بچوں، اور بال جبریل جبریل کے پر۔ تو جیسے جبریل علیہ السلام جب معراج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے، اور یہ الفاظ ہیں ان کے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اور میں بوریے کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو انسان چونکہ افضل ہے فرشتوں سے، تو اس حوالے سے بات کی۔ ضرب کلیم، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے نا کلیم اللہ، اور انہوں نے کیا کیا تھا جب قوم نے کہا تھا کہ ہم جتنے قبیلے ہیں اتنے ہمیں راستے چاہیے، تو دریا میں اپنا عصا مارا تھا تو 12 قبیلوں کو 12 راستے مل گئے تھے۔ تو وہ جو ان کی ضرب تھی، پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں ان کے عصا کے۔ تو ضرب کلیم یعنی گویا کہ جس طرح وہ کارآمد ترین چیز تھی، اسی طرح سے کوئی اور تذکرہ کر رہے ہیں جو کامل ترین ہے۔ ارمغان حجاز، ارمغان حجاز کس کو کہتے ہیں بچوں؟ حرمین کو کہتے ہیں، مکہ اور مکرمہ کو، مکہ اور مدینہ کو۔ تو ارمغان حجاز اس حوالے سے کوئی بات ہوگی، اس میں فارسی کلام بھی متعدد مرتبہ شائع ہو چکے۔ اس کے علاوہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان کے بڑے مجموعے شائع ہوئے ہیں، کلیات مکاتیب اقبال کے نام سے، اور کہتے ہیں بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ نویں بچوں، اپنے MCQs کے اعتبار سے علامہ اقبال کے بارے میں تو آپ ایسے ہی جانتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک بچی تھی، عربی لڑکی تھی، طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی۔ اس کے والد مجاہد تھے، اور وہ جنگ لڑنے ہر روز جاتے تھے گھر سے، شام کو واپس آتے، صبح گھر سے جاتے۔ تو اس بچی نے بہت اصرار کر کے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ چھوٹی ہو، آپ کیا کرو گی؟ انہوں نے صحابیات کا حوالہ دے کر ان کو بات منوا لی کہ اگر میں چھوٹی ہوں تو میں جو کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی، اور نہیں تو زخمی مجاہدین کو پانی تو پلا سکتی ہوں۔ تو وہ زبردستی گویا اپنے باپ کو قائل کر کے وہ ساتھ چلی گئی تھی، اور پھر وہ بچی شہید ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے علامہ محمد اقبال نے پھر نظم لکھ ڈالی، اور لکھتے ہیں کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور سارائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پر رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تو بچوں ذرا الفاظ علامہ اقبال نے مشکل استعمال کیے ہیں، ان کے معانی آپ نے ذرا توجہ سے سننے ہیں بچوں۔ تو آبرو امت مرحوم ہے، آبرو عزت، امت مرحوم یہ رحم کی ہوئی امت، اللہ کے نبی کی جو آخری نبی کی جو امت ہے، اس پر اللہ نے خاص طور پر رحم کیا ہوا ہے نا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جب جبریل روح نکالنے والا فرشتہ جب آیا تھا عزرائیل، تو اسے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا تھا نا کہ جاؤ اللہ سے پوچھو میری امت کا کیا کرے گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ نہ گھبرائیں، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو بچوں یہ ہے مرحوم، رحم کی ہوئی امت ہے، تو یہ رحم کی ہوئی امت کی عزت ہے فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، اے فاطمہ تو اس رحم کی ہوئی امت کی عزت ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کی مٹی، مٹی کی مٹھی مراد ہے قبر کی مٹی،
ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، تو کہ خود معصوم ہے، اس لیے جس قبر میں تو گئی ہے اس قبر کا کی مٹی کا ایک ایک ذرہ بھی معصوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی، حور صحرائی، جنت کی حوریں تو ہوتی ہی ہیں میرے بچوں، اور فاطمہ کو انہوں نے صحرا کی حور قرار دیا، تیری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی، تیری قسمت میں تھی، تیری قسمت میں یہ تھی کہ تو صحرا کی حور بن جائے۔ اس کی جو سعادت ہے، یہ جو بڑا کام ہے، نیکی ہے، یہ تیرے مقدر میں تھی کہ تو حور کی صحرا کی حور کہلائے۔ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، سقائی پانی پلانا، پیاس بجھانا۔ غازیان دین کے غازی یعنی دین کے جو مجاہدین تھے، جو شہید ہوگا وہ تو گئے، جو بچ گئے تھے غازی ہوتے چونکہ، اور ان غازی مجاہدین کو پانی پلانا یہ تیرے مقدر میں تھا۔ دو چیزیں ذکر کی بے بچوں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ صحرا کے حور بننا تیری قسمت میں تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ دین کے مجاہدین کو جو غازی تھے ان کو پانی پلانا تیری قسمت میں تھا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، تیغ اور سپر، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور سپر کہتے ہیں ڈھال کو، یعنی تیرے پاس کوئی نہ تیر نہ تلوار نہ ڈھال، کچھ نہیں، اس کے باوجود تو جہاد کر رہی تھی۔ یہ تیرا جو جہاد ہے بغیر اسلحہ کے، جس کو نہتہ کہتے ہیں، یہ جہاد اللہ کے راستے میں نہتہ ہونے کی صورت میں ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر، اور پھر جو تیرا شہید ہونے کا شوق تھا وہ، یہ دونوں چیزیں کتنی جسارت آفری ہیں، حوصلہ دینے والی ہیں۔ تو بے تیغ و سپر، بغیر اسلحے کے، جسارت آفری، حوصلہ دینے والی، شوق شہادت کا شوق، تو یہ تیرا اللہ کے راستے میں نہتہ ہو کر تیرا جہاد کرنا اور تیری شہادت کا شوق، یہ کتنا انسان کو ہمت بخش رہا ہے، دلیری دے رہا ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی پھول کھلنے سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اسے کلی کہتے ہیں، اور گلستان خزاں منظر، ایسا گلستان جو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہے، یعنی یہ جو مسلمان قوم ہے، حضور کی یہ امت ہے، یہ اب ایسے ہو چکے ہیں جس طرح باغ خزاں میں مرجھا جاتا ہے اور اپنے تابانی کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی تابانی کھو بیٹھی ہے، خزاں منظر ہو چکی ہے، اب یہ مرجھائی ہوئی ہے۔ تو گلستان خزاں منظر، ایسا باغ جو خزاں کا منظر پیش کرے، یا اللہ اس میں یہ کلی بھی موجود ہے، حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی، یہ فاطمہ بنت عبداللہ جیسی کلی جو بھی کھلنے والی، پھول کھلنے والا ہے، یہ بھی اس ایسے باغ میں موجود تھی جو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اور کہتے ہیں خاکستر کس کو کہتے ہیں وہ بچوں؟ راکھ کو یعنی لکڑیاں جلیں، پھر کوئلے بنے، پھر کوئلے بھی ختم ہو کر راکھ بن گئی، اس راکھ میں ایسی چنگاری کا ہونا یہ بھی حیران کن ہے۔ اپنے سارا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے، یہ جو ہماری صحرا ہے، اب قوم کو صحرا سے تشبیہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں صحرا میں آہو، حالانکہ جو ہوتے ہیں نا ہرن، آہو ہرن کو کہتے ہیں بچوں، ہرن جو ہوتے ہیں وہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں؟ جو جگہ سرسبز و شاداب ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صحرا، یعنی قوم جو صحرا کی مانند بن چکی ہے، اس میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، جس طرح خاکستر میں چنگاری تھی۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، اب برسے ہوئے بادل سے تشبیہ دی کہ ہماری قوم برسے ہوئے بادل بن چکی ہے، یعنی جس طرح وہ پانیوں سے خالی ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی صلاحیتوں سے خالی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ابھی بجلیاں ہیں۔ یہ جو بجلی، آسمانی بجلی چمکتی ہے بھائی بچوں، یہ پانی کی وجہ سے چمکتی ہے، پانی کے بغیر جو بادل ہوں ان سے بجلی زیادہ نہیں چمکتی، وہ نہیں گرجتے، تو کہتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ یہ بادل پانی برسا چکے ہیں، اس میں ابھی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، بجلیاں خوابیدہ ہیں، سوئی ہوئی ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، کہتے ہیں فاطمہ اگرچہ ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، شبنم افشاں ہے،
آنکھوں آنسو بہا رہی ہے، ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے تیرے غم میں، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ تو شہید ہے اور ہمارے سر تو نے فخر سے بلند کر دیے اور تو ابروئے امت مرحوم بن کر دنیا سے گئی، اس لیے نغمہ عشرت بھی ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ یہ جو ماتم کی آواز ہے نا تیری، نالہ ماتم، ماتم کی آواز، اس میں نغمہ عشرت خوشی کا گانا بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو نالہ ماتم ہو رہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بچی جو اتنی عظیم بچی تھی اس سے ہم محروم ہو گئے، لیکن اس کے اندر ایک خوشی کا نغمہ بھی ہے کہ ہاں ہاں وہ بچی اپنی آخرت کو اور ہمارے لیے مشعل راہ بن کر شہید ہوئی ہے۔ یہ ہے نغمہ عشرت۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، اور تیری جو قبر ہے نا اس کی مٹی رقص کر رہی ہے، رقص، اور یہ کتنا نشاط انگیز ہے، یہ بڑا مزیدار ہے۔ رقص تیری خاک کا، تیری قبر کی مٹی کا رقص، یہ بڑا مزیدار ہے، نشاط انگیز، نشاط دینے والا، مزیدار، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، اور وہ جو تیری قبر ہے نا، وہ تیری قبر کا ایک ایک ذرہ وہ زندگی کے مزے اڑا رہا ہے، کیونکہ ایک شہید ہے نا اس میں، شہید مرتا تو نہیں ہے۔ کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پڑ رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں، ہے کوئی ہنگامہ، ہنگامہ شور شرابہ تربت خاموش، خاموش قبر میں، یعنی بظاہر جو تیری قبر خاموش نظر آ رہی ہے، یہ خاموش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہنگامہ چل رہا ہے، کوئی بڑا شور شرابہ چل رہا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ ایک نئی قوم اس میں پڑ رہی ہے، اس کی آغوش میں، اس کی گود میں ایک نئی قوم پڑ رہی ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تربیت تجھ سے جو لوگ لے رہے ہیں اور ذہنی طور پر وہ اب جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو گویا کہ ایک نئی قوم تیری جو قبر کی آغوش ہے اس میں پڑ رہی ہے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر ایک نئی محفل پیدا ہو گئی۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، آسمان کی فضا میں ایک نئی محفل پیدا ہو گئی، جو کیا کر رہی ہے؟ جو ہر وقت تیری تعریفیں کر رہی ہے اور ہر وقت تیری صفات بیان کر رہی ہے۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، اور وہ کیسی محفل ہے، کیسے فرشتوں کی جماعت ہے کہ جن کی نور کی موج نے انسان کو نہیں دیکھا۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے، انسان کے دیکھنے سے ناواقف ہے، جن کی موج نور، جن کی نور کی موج، لہر، جن کے تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور ان کی جو آب و تاب ہے، چمک دمک ہے، اس میں دونوں انداز موجود ہیں بچوں، انداز کہن بھی، پرانا انداز بھی، اور نیا انداز بھی۔ یہ تشریح میں آپ کو بتاؤں گا بچوں، پرانا کیسے، نیا کیسے۔ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، اور تیرے مقدر کا جو ستارہ ہے اس کا عکس بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ لو بھائی بچوں، یہ تھے اس کے الفاظ، معنی، تفہیم، اور یہ تھی اس کی بلند خوانی۔ انشاءاللہ تشریح تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔